باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 3 اگست 2021 ہے اور منگل کا روز ہے۔ منگل کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین میں کورونا کی ویکسین کا عمل جاری ہے اور اعداد و شمار کے مطابق 2 کروڑ 72 لاکھ افراد کو کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگ چکی ہیں۔ اس تعداد میں ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانے والوں کا ملک کی کل آبادی میں ایوریج 57.5% بنتا ہے اور اسپین میں ویکسین کی 1 خوراک لگوانے والوں کی تعداد 3 کروڑ 21 لاکھ ہے، جو کل آبادی کا 67.8% بنتا ہے۔ اسپین کی وزارت صحت نے گزشتہ روز 55,939 کورونا وائرس کے متاثرین کی اطلاع دی ہے، جن میں سے 5,112 پچھلے 24 گھنٹوں میں سامنے آئے ہیں۔ وبا سے 157 اموات بھی ہوئی ہیں۔ کووڈ وبائی امراض کے آغاز کے بعد سے اسپین میں آج تک 45,02,983 افراد کورونا مرض کا شکار ہوئے اور اسپین میں کورونا وائرس کی وجہ سے نئی اموات 157 کی وجہ سے ملک میں ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد بھی 81,643 تک جا پہنچی ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا کے اولڈ ایج ہاؤسز میں پابندیوں میں مزید 14 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اس کا مقصد اولڈ ایج ہاؤسز میں مقیم معمر افراد کو وبا کے مضر اثرات سے بچانا ہے۔ کاتالان حکومت ان پابندیوں کی وجہ سے اولڈ ایج ہاؤسز کو کورونا کی قسم ڈیلٹا ویرینٹ سے بچانے میں مکمل طور پر کامیاب رہی ہے۔ کاتالونیا میں جولائی کے پہلے 15 روز کے دوران ہر روز ایوریج 6,743 کورونا کے پازیٹیو کیسز سامنے آتے رہے ہیں۔ جولائی سے 15 دن پہلے 16 سے 30 جون تک ہر روز 1,598 کیسز کی تصدیق ہوتی رہی۔ کاتالونیا میں جولائی کے پہلے 15 روز کے دوران ہر روز ایوریج 6,743 کورونا وائرس کے پازیٹیو کیسز سامنے آتے تھے۔ جولائی سے 15 دن پہلے یعنی 16 سے 30 جون تک ہر روز 1,598 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ جون کے اعداد و شمار اور بھی کم ہیں، یعنی 497 کیسز روزانہ۔ بارسلونا میں کورونا کے روزانہ کیسز کی اوسط تعداد 1,000 سے کم ہو چکی ہے۔ وبا کی ابتدا کے دنوں میں ہر روز قریباً 2,000 پازیٹیو کیسز رجسٹر ہوتے تھے۔ ایک ہفتہ بعد کیسز کی ایوریج کم ہو کر 1,938 تک پہنچ گئی ہے۔ جولائی کے آخری ہفتہ میں کیسز کی تعداد مزید کم ہوئی ہے اور 1,341 کیسز روزانہ تک پہنچ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اب کیسز کی تعداد مزید کم ہو کر 908 پر ڈے رہ گئی ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا میں 12 سے 15 سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے ویکسینیشن کل بدھ 14 اگست سے شروع ہوگی۔ 3 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو ویکسین کے لیے کال کیا گیا ہے۔ اس ویکسین کا مقصد ستمبر میں تعلیمی سال طلبہ میں زیادہ قوت برداشت کے ساتھ شروع کیا جا سکے۔ کاتالان پولیس موسس اسکواڈرا نے ایک نوجوان کو نواحی علاقے الت پینیدس کی 6 مختلف جگہوں پر آگ لگانے کی کوشش کرنے والے مبینہ مجرم کے طور پر گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم پر الزام ہے کہ اس نے 6 جگہوں پر 2 گھنٹے سے بھی کم میں آگ بھڑکائی، جس پر فائر فائٹرز نے قابو پا لیا ہے۔ ملزم کی گرفتاری بعض لوگوں کی شہادت کی بنیاد پر ہوئی، جنہوں نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے ایک نوجوان کو مشکوک طریقے سے گاڑی چلاتے دیکھا ہے۔ پولیس نے 1.5 سے 2 گھنٹے کے دوران ملزم کو گرفتار کر لیا، جس کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان ہے۔ کاتالان شہر ریوس میں سڑک کی تعمیر کرنے والا ایک ورکر وین کی زد میں آ کر زخمی ہو گیا۔ زخمی ورکر کو تاراگونا کے خوان بنتی تریس ہسپتال میں لے جایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ آپ-سیئتے پر پیش آیا تھا۔ اس ورکر کی ہلاکت کے بعد کاتالونیا میں ٹریفک حادثات میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 76 تک جا پہنچی ہے۔ اسپین کے شہر مالاگا میں پولیس گواردیا سول نے ایک 53 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے، جو رنکون دے لا وکٹوریا کا رہائشی ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے اپنی 37 سالہ جیون ساتھی کو قتل کیا اور اس کی نعش کو 40 کلومیٹر دور جا کر پھینک دیا۔ اسپین میں رواں سال 2021 میں 29 خواتین پہلے ہی ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہیں۔ لیبیا اور مالٹا کے ساحلوں کے قریب عارضی کشتیوں میں بحیرہ روم پار کرنے کی کوشش کرنے والے 700 لوگوں کو ریسکیو بحری جہازوں کی مدد سے بچا لیا گیا ہے۔ ریسکیو بحری جہازوں کے ذریعے مالٹا کے ساحل کے قریب 106 افراد کو بچایا گیا۔ بچائے گئے افراد میں
3 ماہ کا کم سن بچہ بھی شامل ہے۔ اوشن واکنگ بحری جہاز میں اس وقت 555 تارکین وطن ہیں، جن میں 2 حاملہ خواتین بھی شامل ہیں۔ ابھی تنظیم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان مسافروں کو کس بندرگاہ پر اتارا جائے گا۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گریل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا 5 سٹار ہوٹل میں رہائش کو دیکھتے ہوئے امریکہ کا شہر اور خوابوں کی دنیا لاس اینجلس سب سے مہنگا شہر قرار دے دیا گیا ہے۔ نئی تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ دنیا بھر میں لگژری رہائش کے لیے دنیا کا سب سے مہنگے شہر میں ایک رات کا قیام 675 امریکی ڈالر ہے، جو تقریباً 1,10,000 سے زائد پاکستانی روپے بنتا ہے۔ دنیا کا دوسرا مہنگا ترین شہر فرانسیسی کیپٹل پیرس ہے۔ 5 سٹار سہولیات سے متعلق دنیا کے سستے ترین شہروں کا بھی ڈیٹا جمع کیا گیا، جس کے مطابق بھارتی شہر جو نئے دنیا کا سستا ترین شہر ہے، یہاں ایک رات کا قیام تقریباً $47 یعنی 7,500 روپے پاکستانی بنتا ہے۔ ترکی کے جنوبی حصوں میں جنگلاتی آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ وزیر جنگلات و زراعت نے بتایا کہ اب بھی اناطالیہ اور موگلا میں 9 مختلف مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے، جبکہ دیگر صوبوں میں بھی کئی مقامات پر آتش زدگی کی اطلاعات ہیں۔ موگلا میں اب تک 10,000 افراد کو محفوظ مقامات کی جانب منتقل کیا جا چکا ہے۔ آگ بجھانے کی کارروائیوں میں 16 ہوائی جہاز، 51 ہیلی کاپٹر اور 5,000 سے زائد ریسکیو ورکرز شریک ہیں۔ اب تک 8 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ ترکی کے جنوبی حصوں میں یہ آگ گزشتہ ہفتے بدھ کو لگی تھی اور آج چھٹے روز تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے ترکی کے جنگلات میں ایک ہفتے سے جاری آتش زدگی پر قابو پانے کے لیے امداد اور ٹیمیں ترکی پہنچ چکی ہیں۔ یونان کو 30 سال کی بدترین ہیٹ ویو کا سامنا ہے۔ حکومت نے شہریوں کو گھروں سے غیر ضروری نہ نکلنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یونان کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ یونان میں گرم موسم کے باعث جنگلات میں لگی آگ میں تیزی سے پھیل رہی ہے، جو اب تک 7,400 ایکڑ سے زائد رقبے کو جلا کر خاکستر کر چکی ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ دنیا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 19,96,14,894 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 42,49,394 ہو گئی ہیں۔ کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 1,52,59,979 مریض ہسپتالوں، کوارنٹین سینٹرز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں 91,585 کی حالت سیریس ہے، جبکہ 18,01,05,521 کرونا مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ ترکی نے پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور بھارتی باشندوں کو وارن کیا ہے کہ غیر ملکی مسافروں کو ترکی پہنچنے کے بعد 7 سے 10 روز کوارنٹین میں رہنا ہوگا۔ ترکی میں ہوٹل کوارنٹین کے اخراجات بھی مسافروں کو خود برداشت کرنا ہوں گے۔ ترکی حکومت کے منظور شدہ ہوٹل میں کوارنٹین کے لیے €200 ادا کرنے ہوں گے۔ 7ویں روز PCR ٹیسٹ منفی آنے پر کوارنٹین کی پابندی کو ختم کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب کی حکومت نے کورونا معلومات چھپانے پر 5 لاکھ ریال تک جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انٹرنیشنل پروازوں سے آنے والوں فضائی کمپنیوں، بحری جہازوں اور گاڑیوں کے آپریٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ سعودی عرب پہنچنے پر بتائیں کہ وہ کورونا وبا سے متاثرہ کسی ملک یا وائرس کی کسی نئی شکل سے متاثرہ ملک تو نہیں گئے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اس حوالے سے جان بوجھ کر بات چھپانے پر 5 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے پاکستانی نژاد وکیل خضر خان کو امریکی فوجیوں اور مذہبی آزادیوں کے لیے ان کی خدمات کے احترام میں امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی میں کمشنر کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے۔ خضر خان عراق میں ایک کار بم دھماکے میں جان دینے والے ایک سابق امریکی فوجی کیپٹن ہمایوں کے گولڈ سٹار والد ہیں۔ ان کے بیٹے کیپٹن ہمایوں کی جرأت اور بہادری سے امریکہ کے لیے جان قربان کرنے کی وجہ سے بعد از مرگ برانز سٹار اور پرپل ہارٹ کے اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے قریب فوجی قبرستان میں ہمایوں کو
دفنایا گیا تھا۔ ناظرین محترم، یہ ہے آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ باکس ہوتا ہے اس میں آ کر کمنٹ کریں۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور دنیا میں جو اس وقت کورونا وبا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ کرے اور اس سے متاثرہ تمام مریضوں کو صحت یاب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔